السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We will today, inshallah, be starting with ayah number 10 of Surat Az-Zumr. آیت 10 میں آتا ہے الذین آمنوا اتقوا، ٹھیک ہے؟ تو تقوی ہمارا آج کا ایک سینٹرل تھیم ہوگی۔ پھر اسی آیت میں احسنو اور حسنہ ہے، پھر احسان کے ٹاپک پہ یعنی ہم بات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 9 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر قل آیا، 10 میں قل آیا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ ایک تو قل سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، and this is imperative as a verb, so Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is being commanded۔ ہر دفعہ جب قرآن پاک میں قل آتا ہے وہ ہمیں یاد دہانی اس بات کی کراتا ہے کہ ایمان دل کی کیفیت تو ہے، مگر ایمان علل اعلان بھی، اناؤنسمنٹ بھی مانگتا ہے۔ ایک چیز جو قل کا لفظ ہمیں سکھاتا ہے اور جو ہم اس سے سیکھتے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف دل میں ایمان کا ہونا ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ قل یعنی کہہ دیجئے، say it out aloud. What does that tell you? The sayer یعنی بولنے والا، وہ ظاہر ہے کسی کو بول رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دین کو علل اعلان اپنانا اور اپنا جو ایمان ہے اس کی ڈیکلریشن ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ When we are trying to play it safe, we sometimes don't want the world to know what is my belief now۔ یہ ہم سب اس دور سے گزرے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہوں کہ اندر سے تو میں بہت چینج ہونا شروع ہو گئی ہوں، بٹ دیکھو یہ تو اٹس بٹوین a person and his God۔ ہر انسان کا اللہ سے اپنا پرائیویٹ معاملہ، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دین کا اقرار پبلکلی بھی کرواتی ہیں، اور جہاں جہاں قل کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، غور طلب بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی کے کام کیا تھا؟ He had to deliver the message. He was the messenger, which means every bit of wahi he was already announcing out۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کچھ حصوں میں خاص طور پہ قل کیوں کہا گیا ہے؟ اتنا اہم ہے کہ وحی تو پہنچانی ہی پہنچانی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ بتائیے، آپ کہہ دیجئے، آپ دوسروں کو بتائیے۔ Say is also translation of qul, tell is also translation of qul, and qul in terms of frequency appears 332 times in the Quran at least۔ ان کی کیلکولیشنز میں کہیں کہیں کوئی چیز ڈفرنٹ بھی ہوگی، جیسے اگر کہیں قل نہ ہے تو وہاں پہ ڈفرنٹ ہو جائے گا، مگر جنرلی قل 332 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ اور صرف 4 قل نہیں ہے، قل کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ بات میرے بندوں تک آپ پہنچا دیجئے۔ Say, O my servants who have truly believed, fear your Rabb۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قل لی عبادی بھی کہہ سکتے تھے، کہہ دیجئے میرے بندوں کے لیے۔ یہ جو یا آیا ہے بیچ میں، حرف ندا آیا ہے، اس سے ایک دم کانورسیشن زمانی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بول رہے ہیں۔ جب ڈائریکٹ آپ کسی کو آواز دیتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں اے بچی، او بوائے، او سن، او مائی سن،
ٹھیک ہے، یہ والی بات آپ ڈائریکٹ کسی کو بول رہے ہیں۔ جب یا آیا تو کہلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یا کا بھی ایڈیشن دیا ہے، اور اس سے مفسرین کہتے ہیں یہ عباد اللہ کو آنر دینے کے لیے، عزت اور تکریم دینے کے لیے ہے۔ اور پھر عبادی میں دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اونرشپ لے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے ہیں۔ قل یا عبادی، کہہ دیجئے اے میرے بندو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے۔ پھر ان بندوں کی کوالٹیز، پہلی چیز الذین آمن، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو آپ کو تین چیزیں پتہ چل گئیں، ایک یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عبد ہیں، دوسری چیز جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اہم بات سیکھنے کی کیا ہے؟ میں ایمان رکھتی ہوں الحمدللہ، آپ ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، بٹ دیٹ مینس تقوی از اے لیول ابو۔ ہو سکتا ہے ہم پیدائشی مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم جو پلرز آف فیتھ ہیں ان سب پر ہم عقیدہ ہمارا بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہم اللہ کے ایک ہونے پر، نبیوں پر، رسول پر علیہم السلام، کتابوں پر، آخرت پر، قدر کے شر اور خیر پر، فرشتوں پر، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو الذین آمنوا والا پارٹ تو ہو گیا۔ ڈائریکٹ حکم ہے اگر تم ایمان والے ہو تو تم تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اور رب والا نام اللہ تعالیٰ کا بہت آئے گا، کیونکہ رب ہی وہ ہے جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، جو تمام ضروریات پوری کرتا ہے، جو کریٹر ہے۔ ایوری کائنڈ آف نیڈ از فلفلڈ بائی رب۔ تقوی ہے کسی چیز سے بچنا، ٹھیک ہے، تقوی جو وقع سے ہے، یہ کسی چیز سے بچنے کے لیے۔ بچو، تقوی اختیار کرو یعنی اپنے رب کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے بچو، یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں تقوی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف بھی نسبت دی ہے، یعنی ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر ہے اتقوا ربکم۔ تقوی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آگ سے یا جہنم سے بھی نسبت دی ہے، واتقوا النار، ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اس آگ سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روز جزا یعنی the day of judgment، اس کے لیے بھی تقوی کہا ہے۔ In the end, all of this boils down to having fear of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah is the one who will make the decision whether a person will go to Jannah or Jahannam. Allah is the one to decide what will be the end of that person، کیا انجام ہوگا اس شخص کا روز جزا کے دن۔ تو اللہ ہی کا خوف ہے جو نار کا خوف بھی دلاتا ہے اور روز جزا کا خوف بھی دلاتا ہے۔ کچھ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قل سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں سے یا عباد سے ہی بات ہو رہی ہے، یا بات ہو رہی ہے جو اس قرآن کے حصے کے پڑھنے والے ہیں، but most probably all of these are addressed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ بچو آگ سے، یہاں نہیں کہا جا رہا، پر قرآن پاک میں جنرلی جو خوف دلایا گیا ہے وہ آگ سے اور آخرت میں برے انجام سے۔ تقوی کس طرح سے پھر اختیار کیا جائے گا؟ دو طریقے ہیں، وہ چھوڑ کر جو اللہ نے منع کیا ہے، to not do what اللہ سبحانہ و تعالیٰ has stopped us against، اور دوسری چیز وہ کر کے جو اس نے حکم دیا ہے، to do what he has commanded us to do۔ in a nutshell، ہم نے ایک تو وہ spiritual sense میں بہت دفعہ تقویٰ کا meaning سمجھا ہے نا، کہ خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے، پر ایک تقویٰ کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ چھوڑ دو جس سے منع کیا ہے رب نے، وہ کرو جس کا حکم دیا ہے رب نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا حق یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس میں نہ ہم کوئی کمی کریں، جس چیز سے روکا جائے اس سے پوری طرح باز رہیں۔ اچھا، تقویٰ کا حکم مومن بندوں کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ مومن بندہ ہی اللہ کو پہچانتا ہے، وہی تقویٰ کا حق اختیار کرتا ہے۔ جس شخص میں تقویٰ آتا ہے نا، پھر اس کی کچھ نشانیاں، there are a few signs from which we can sense that yes, taqwa is developing۔ ایک ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تکریم کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ You start honoring the signs of Allah, and the signs can be in the universe
or signs of His creation, they can also be the signs in the Quran. The second sign of taqwa is sirf Allah pe tawakkul, reliance only and only on Allah subhanahu wa ta'ala. پھر صرف اللہ کا شکر، gratitude only to Allah، یہ سب تقوی کی نشانیاں. صرف اللہ کی اطاعت، obedience only to Allah. یہ بڑی اہم بات ہے جو علماء کہتے ہیں تقوی کی ایک نشانی، اور اس پہ ذرا غور کیجیے گا. بندہ اللہ کو وہاں نظر آئے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. اللہ sees his slave where he wants to see his slave, doing what he wants the slave to do. ہاں organs کا تقوی کیا ہوگا؟ آپ کے organ سے مراد کڈنی، سپلین، وہ سب نہیں ہے، لیور. یعنی آپ کے جوارح، فزیکلی تقوی کیا ہے، یا نظر کیا پھر آتا ہے. اعضاء کے تقوی کی اصل قیمت دل کے تقوی سے. So the heart starts feeling that sense of taqwa, and that fear of Allah is residing in the heart. کیونکہ تقوی کا اصل مقام دل ہے. ضروری ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں میں تقوی ہو. ایک مثال دیتی ہوں آپ کو. بہت دفعہ یہ ہم نے سنا ہوگا، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے، صرف آنکھ کا نہیں ہوتا، کیونکہ جو متقی ہے وہ دوسرے کی آنکھ کی بھی پرواہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو صرف ضروری ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں میں تقوی. سو the gap between what we are actually inside and what we seem in front of people becomes the same. صرف ظاہری لبادہ نہیں، باطن بھی پاکیزہ. اسی طرح صرف دل میں تقوی رکھنا بھی کافی نہیں ہے، اس کا اظہار عمل سے بھی ہونا چاہیے. سو بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. جو جوڑے کا کانسیپٹ ہمارا دین بتاتا ہے، جوڑا سمجھ گئے نا، پیر، حتیٰ کہ ایون the surahs of the Quran are in pairs. ٹھیک ہے؟ اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ ان پیئرس. یہ میوچلی ایکسکلوسیو ایٹیٹیوڈ چھوڑ دینا چاہیے کہ اصل تو اللہ کو پسند ہے کہ بس بندہ حقوق العباد عطا کرے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ کا ہی ایک ریفلیکشن ہے، دونوں ادا کریں. یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کی سروس میں دن رات لگا رہے ہیں لیکن آپ کہیں میں نماز نہیں پڑھ رہی تو کیا ہوا. دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. تقوی میں ظاہری بھی نظر آئے گا تقوی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت ہی اچھی ہیں اور میں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، بس وہ نماز نہیں پڑھتی. آپ کامنٹ مت کریں کسی پہ، کیونکہ ایک تو ہمیں کسی اور کے تقوی پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فکر اپنی اپنی ہونی چاہیے. وین وی ڈیولپ اے نیریٹو in social gatherings that if somebody is very nice in akhlaq, then it really doesn't matter if they're praying or not. ایسے نہیں ہوتا، دونوں چیزیں ساتھ ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اصل میں ہم اگر کنیکشن سمجھ لیں کہ گناہ کو چھوڑنا، نیکی کرنا، جیسے اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے، شریعت پر چلنا، نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، یہ ہمیں بہتر انسان بننے کی بھی اسٹرینتھ دیتا ہے، میکس اٹ ایزیئر. تو تقوی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قول کے ساتھ عمل بھی ہو. اگر کوئی کہے کہ میرا دل اللہ کی محبت میں تو راسخ ہے لیکن اس کے ظاہر میں کوئی عمل نظر نہ آئے، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. سب سے کامل اسلام اور ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کا عمل یہ تھا کہ عبادت میں پاؤں سوٹ جاتے، کثرت سے روزے رکھتے، فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے، اور عبادات کے تمام اہداف کو مکمل کرتے تھے. اہداف سمجھتے ہیں، ٹارگٹس. سو he was the best to people, but it's not like he didn't pray. یہ بیلنس ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. تقوی کا پہلا پری ریکوزٹ یا پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ توحید پر یقین ہو. پھر اور یہ سب قرآن حدیث سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ پتہ چل رہا ہے. پھر نماز، اور پھر اس کے بعد اچھے عمل. نماز مومن اور کافر کے بیچ میں حد فاصل یا فرق ہے یا کرائٹیرین ہے. Till نماز is there, we have hope. تو یہ ہم اپنے لیے بھی فکر کریں اور ہم اپنے پیاروں کے لیے بھی فکر کریں، کیونکہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں مطلب ہیں بہت اچھے، بچے میرے بہت اچھے ہیں، اسپاؤس بہت اچھے ہیں، بہن بھائی بہت اچھے، نماز نہیں پڑھ. We have to work harder. We have to maybe pray harder.
اللہ پاک سے مطلب بندہ سجدے میں مانگے کہ یا اللہ میرے اہل و عیال کو نماز پہ پختہ کرتے ہیں، اس میں ایز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، those who will do good deeds in the world shall receive a good reward۔ وہ لوگ یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا اس دنیا میں حسنہ ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ ایک شخص کی باطنی حالت ظاہری سے زیادہ اچھی ہو۔ احسان is that your inner state is actually better than your outer state۔ میں سوچ رہی تھی ہم کتنا فکر کرتے ہیں، اینڈ میں ہر ایک اپنا ہی سوچ سکتا ہے کہ جب کوئی ہمیں ملے وی شوڈ بی اسمیلنگ گڈ، وی شوڈ بی لکنگ گڈ، our house should be clean، everything should look well put together۔ اور اللہ کو پسند بھی یہی ہے کہ آپ پٹ ٹوگیدر ہو، لیکن عدل کا لیول کیا ہوگا؟ اندر باہر سیم ہے۔ احسان کا لیول کیا ہوگا؟ ایکچولی زیادہ ہے اندر سے۔ اور اس کے کیا معنی کیے گئے ہیں تفسیر میں ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں، آئی شیئر ود یو الحمدللہ، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کیا سمجھ آتا ہے۔ پہلا معنی کیا گیا ہے کہ دنیا میں احسان کا رویہ، اچھا عمل، تو اس کا حسنہ، اس کا جو اجر ہے نا وہ آخرت میں زبردست خوبصورت اجر۔ دوسرے معنی کیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں تم احسان کا رویہ کرو گے، تمہیں اس دنیا میں بھی اجر ملے گا احسان والے، بیوٹیفل ریوارڈ ان دس دنیا آلسو۔ یعنی جو اللہ کی whoever does ihsan in Allah's worship and service, Allah will fulfill his needs in dunya as well۔ اور ظاہر ہے دنیا کی زندگی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، پر تقوی کے بعد، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اینی فارم دین کی خدمت یا کچھ بھی ہماری کیا مجال، پر آپ عجیب طرح کی اور ڈفرینٹ طرح کی برکات محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً قناعت ایک بڑا گفٹ ہے، وہ ایک کنٹینٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ آیت کا آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ اکبر، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ Allah's earth is spacious۔ یہ کس دور کی سورہ ہے؟ یہ مکی سورہ ہے، ابھی ہجرت ہوئی نہیں، سخت مشکلات کا سامنا ہے مسلمانوں کو، اشارہ کیا جا رہا ہے ہجرت کی طرف۔ ہجرت کیا چیز ہے؟ کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دینا، جگہ چھوڑ دی، دوست چھوڑ دیے، ہو سکتا اپنا ہیئر سٹائل چھوڑ دیا، جاب چھوڑ دی اگر حلال کمائی نہیں ہے۔ ون آف دا ٹفسٹ از لیونگ پیپل۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیملی اور جو صحابہ شروع کے جو مکی دور میں، ان کے لیے کمفرٹس چھوڑنا، مال چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا۔ اچھا آپ سوچو، ہم تو جب جاتے ہی ہیں نا مکہ، ایون فار عمرہ اور حج اور سم تھنگ، آلموسٹ آل آف اس فیل لائک کرائنگ وین وی آر لیونگ، کیونکہ یہ ایک انسان کو جو بہت پیاری چیز لگتی ہے، ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے نا، پھر کب میں یہاں آؤں گی، کہ پھر کب مجھے کعبہ نظر آئے گا۔ امیجن کریں یہ وہ لوگ تھے جو وہاں رہتے تھے، ان کی آئیڈینٹی، اور یہ آج کا دور نہیں تھا جہاں آپ انٹرنیٹ پہ یہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اتنا ٹریول اور اتنے ہوائی جہاز۔ ان کی زندگی مکہ تھی۔ کئیوں کی فیملیز پیچھے چھٹی، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، شادیوں کی سیپریشنز ہوئی ہیں۔ کہا کیا جا رہا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں you'll go the extra length، احسان کا رویہ کرو گے، مور دین ریکوائرڈ کرو گے، اللہ کی زمین کو تم وسیع پاؤ گے۔ اتنا بڑا سپورٹ دی جا رہی ہے، اتنا ہمت افزا ہے۔ سورۃ الزمر کے بارے میں کئی علماء کہتے ہیں جنرلی اٹس ون آف دا سوراز دیٹ گیوز اے لاٹ آف ہوپ۔ دیکھیں دین وہاں سے ہجرت کر جانا ہے یا چلے جانا ہے جہاں دین پر عمل میں تنگی ہے۔ اب وہ ایک گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا
اللہ کی مرضی کے خلاف کام کیا جانا، اس مجلس سے ہٹ جانا، یہ بھی ہجرت ہے. سو دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف ہجرا. اور یہ جو کہا گیا نا واسعہ، لگتا ہے یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے why are you afraid to take a step in the path of Allah. کس چیز کا خوف ہے؟ کہ کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، دوست کم ہو جائیں گے، لوگوں کی تعریف کم ہو جائے گی، لوگوں کی ایکسیپٹنس کم ہو جائے گی. اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جو کہ آگے قرآن میں آتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم نے کبھی حساب بھی نہیں لگایا، سوچا بھی نہیں، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا. کچھ دوست چھٹیں گے کیونکہ ان کے ساتھ اگر آپ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اور دوست دے گا جو اس سے بہت بہتر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ substitutes but we have to have that faith. اچھا، چوتھے پارے کی بگننگ کیا تھی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اب وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی پسند کی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. مثلاً تہجد ہے. اتنی ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، کس چیز سے ہجرت کرنی پڑتی ہے تہجد کے لیے؟ نیند چھوڑنی پڑتی ہے نا. اور پھر وہ جو ہے تھوڑا سا سو پھر اٹھو، یہ سب مشکل ہے نا. پر ارض اللہ وہاں سے آپ یا تو اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو بس پھر مزے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک اللہ پورا پورا دے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے. دیکھیں ٹوائس، ایک تو یوفا آ گیا، means کوئی کمی نہیں کی جائے گی. those who endure with patience will be rewarded fully. یوفا given fully. اور جب رب نے کہہ دیا کوئی کمی نہیں تو کوئی کمی نہیں. اجرہم ان کا اجر بغیر حساب. اللہ اکبر. یعنی ہم کسی بندے کو دیکھتے نا بہت جنرس، تو ہم کہتے ہیں یہ اتنا دیتی ہیں اللہ کے راستے میں، یا یہ اتنی جنرس ہیں. آپ اس آیت میں جو وعدے ہیں ان پہ غور کیجئے. کیا کیا وعدے ابھی تک آئے؟ سب سے پہلے حکم آئے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے بندے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر ہم نے تقوی کو سمجھا. پھر احسان کرو، یعنی go above and beyond what is required. اس دنیا میں بھی تمہیں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اب یہ وعدہ آ گیا. پھر اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے، یہ وعدے ہیں اللہ کے. وعد اللہ واسع. There is scarce thinking and there is abundant thinking. Scarce thinking یہ ہے کہ بہت تھوڑا سا ہے. ایک دعوت میں آپ گئے، ون ڈش تھی، آپ ڈیزرٹ لے کے گئے، اگلا بھی ڈیزرٹ لے کے آ گیا اور وہ ڈیزرٹ آپ کے ڈیزرٹ سے اچھا ہے. اسکیئرس تھنکنگ کیا ہے؟ اب میری ڈش کی تعریف کون کرے گا. ابنڈنٹ تھنکنگ کیا ہے؟ the more the merrier. اس کا بھی صحیح، میرا بھی صحیح، الحمدللہ اللہ دونوں کو اجر دے گا. ارض اللہ واسعہ. کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کے راستے میں کچھ چھوڑو گے تو. کس بات کا ڈر ہے؟ اور دوست مل جائیں گے، اور کچھ مل جائے گا. ہم نے ابھی بات کی نا تقوی کی کیا ہیں کچھ چیزیں، اور ان میں توکل بہت امپورٹنٹ ہے. یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اور شروع میں بھی انا نہیں آیا، انما آیا ہے. انڈیڈ ناٹ بٹ. اور یہ صبر کون سا ہے جی؟ نیکی پر صبر ہے نا، برداشت ہے، استقامت ہے. Your heart is tempting you to do something else, but for Allah's pleasure you are doing something else. گناہ پر رک جانا، ٹیمپٹ ہو رہے ہیں. On good deeds there is sabr if you keep doing them. ٹھیک ہے، آپ استقامت اختیار کریں جو آپ نے نیک کام شروع کیے ہیں. پھر گناہ جو ہے اس کی ٹیمپٹیشن پہ رک جانا، یہ صبر ہے. اور پھر صبر کا ایک معنی وہ بھی ہے جو ٹرائلز پہ ہے، to have hope in Allah's mercy. یہاں پر فرسٹ ٹو کو بھی غور سے دیکھیں کہ جو اپنا دل مارے گا اللہ کے لیے، دین کو خالص کرے گا اللہ کے لیے. اور دیکھیں تقوی کا خشیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی لے جاتا ہے، اور اللہ کی خشیت یا خوف سے ہجرا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اور آپ کے بیچ میں جو آبسٹیکل آ رہا ہے آپ اسے ریموو کر دیتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو اور مجھے صبر کی ضرورت ہے. اور بھی غیر حساب دو معنی اس کے کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ اللہ اجر بے حساب دے گا. ایک معنی کیا گیا ہے کہ اعمال کا حساب نہیں ہوگا.
win win. Allahumma hasibni hisaban yasira. احسن جو اعمال ہیں ان کے لیے میں ایک دو آپ کو مثالیں دینا چاہوں گی احادیث سے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, and this is حدیث number 462. Abdullah ibn Umar reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, it would be better if you had left this door to the mosque for women. اب یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ہو اگر تم لوگ یہ والا دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دو. ہمیں اس حدیث سے کئی باتیں چل رہی ہیں پتہ. ایک تو کہ مسجدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا آنا پسند فرمایا, پھر یہ کہ ان کے لیے تاکہ وہ کمفرٹیبلی جائیں ان کے لیے الگ دروازے کا دیا. اچھا, ابن عمر نے یہ والی حدیث کا پارٹ نریٹ کیا. نافع کہتے ہیں ابن عمر never again entered through that door until the day he died. یہ احسان ہے. اب یہ کوئی حرام حلال والی بات نہیں تھی کہ اگر اس دروازے سے آ بھی گئے تو خیر ہے, بہتر ہے کہ عورتوں کے لیے دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی گئے ہیں, اس کے بعد بھی ابن عمر, یہ احسان ہے ٹو ڈو دا بیسٹ کائنڈ آف عمل دیٹ ون کین ڈو. آپ نے ابن سیرین کا نام سنا ہوگا. امام ابن سیرین از نون فار ہز انٹرپریٹیشن آف ڈریمز, اور ان کی تعبیر اور رؤیا جو ہے دیٹ از ون آف دا موسٹ سالڈ بکس آن ڈریمز ان اسلام. تو ابن سیرین جو ہیں ان کی بہن تھیں حفصہ ابن سیرین, اور ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ہم عاصم الاحوال کہتے ہیں, اور and this is narrated by Bayhaqi. They say we used to enter upon Hafsa bint Sirin who had put her jilbab thus and covered her face with it. And we would say to her, may Allah have mercy on you. Allah says, and that's the interpretation of the meaning of Surah An-Nur, Ayah 60. And as for the woman past childbearing who does not expect wedlock, it is no sin on them if they discard their outer clothing in such a way as not to show their adornment. یعنی جو عورتیں ایک بڑی عمر کی ہو گئی ہیں, مینوپاز سے گزر چکی ہیں, شادی کی امید نہیں ہے, وہ اپنا باہری جو جلباب ہے وہ اگر یعنی حجاب رولز تھوڑے سے ریلیکس کر لیں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں. تو ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ اس عمر میں بھی اتنا احتیاط کر رہی ہیں. اینڈ شی وڈ سے ٹو اس واٹ کمز آفٹر دیٹ, یعنی تم نے آیت کا آگے کا حصہ نہیں بتایا. اور آگے کا حصہ ہم پھر جواب میں کہتے but to refrain is better for them. ایک ہے عدل کا, ہم کہتے ہیں ہمیں منیمم مل جائے. اس کی ایک اور بڑی پیاری مثال ہے. موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو یاد ہے کہ ان سے وہ لڑکیوں کے والد نے کہا تھا کہ 8 سال خدمت کرو, نہیں تو 10 کر لو, دونوں مدتوں میں سے جتنا عرصہ تم نے کرنی ہے کر لو. And that was kind of a meher or whatever. And Musa alayhi salam chose 10. And we would be jumping at 6.5 and saying ابھی ہم نے اتنا تو کر ہی لیا نا, خیر ہے. احسان میں ایکچولی جان تھوڑی مارنی پڑتی ہے, یہ ایزی راستہ نہیں ہے, اور اس کا مگر اجر جو ہے نا یہ حد سے زیادہ بتایا گیا ہے. سبحان اللہ. And it is so beautiful کہ when we go the extra length تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کیا عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.